بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں شاکر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم سفر کر رہے تھے تو ہم نے سفر کے لیے اوبر بک کروائی تو وہاں پر خاتون کا نام لکھا ہے، تو میں نے سمجھا شاید کوئی مرد ہوگا، خاتون کے نام سے اس نے یہاں پر رجسٹریشن کروائی ہوگی اوبر میں۔ تو خاتون کا نام لکھا آ رہا تھا سالیہ، تو ہم نے جیسے دیکھا تو واپسی پہ جیسے ہی ہم اس اپنی جو بکنگ کے پاس آئے تو واقعی خاتون تھی اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل محترم ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ان سے وہ اوبر اس وقت چلا رہی ہیں اور ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں اسلام آباد ایکسپریس وے پہ، تو ان سے جانیں گے کہ یہ اوبر کا ویسے ہی جو ہوتی ہے بہت کم دیکھا ہے کہ خواتین اس شعبے میں آتی ہیں، یہ بھی ذریعہ معاش ہے لیکن بہت کم خواتین اس شعبے میں آتی ہیں، تو ان کی جرنی کیا ہے، وہ اس شعبے میں کیسے آئیں۔ آنٹی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر کیسے آپ کو اوبر کیوں چلا رہی ہیں، اس کے پیچھے آپ کی کیا وجہ ہے، کیا جرنی رہی ہے اس کے پیچھے؟ بیسیکلی یہ کہ میرے بچے اور مجھے اپنا گھر چلانے کے لیے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو گھر چلانے کے لیے مجھے اس کو ذریعہ معاش بنانا پڑا۔ میں بیسیکلی پڑھی لکھی عورت ہوں، میں اکاؤنٹس اور فائنینس سے ریلیٹڈ رہ چکی ہوں، لیکن ہمارے معاشرے کی وجہ سے اور مردوں کے معاشرے کی وجہ سے مجھے وہ جاب چھوڑنی پڑی، ورنہ میں بہت زیادہ اچھی سیلری ارن کر رہی تھی۔ تو اس کے بعد پھر 1,00,000 سے زیادہ میری وہ سیلری تھی، لیکن پھر اس کے بعد میں نے یہی سوچا کہ اسی کو میں اپنا ذریعہ معاش بناؤں، یہ اپنا خود کا کام ہے، اور الحمدللہ اگر عورت ہمت کرے تو اللہ میاں خود اس کو ہمت دینے کے لیے وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ اس کو ہمت سے اپنا خود ذریعہ معاش بنائے، اور کسی سے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ انسان اپنا خود کا کام کرے۔ اچھا، کتنے عرصہ سے آپ یہ گاڑی چلا رہی ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے جب آپ گاڑی چلاتی ہیں تو مختلف قسم کی سواریاں بیٹھتی ہیں، تو کیا ان کی طرف سے اپریشیٹ کیا جاتا ہے؟ اور اگر اپریشیٹ کیا جاتا ہے کس قدر کیا جاتا ہے، اور کتنی آپ کو یہاں پر مشکلات، ظاہر سی بات ہے خاتون ان کے ناطے مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اگر لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کتنا کرتے ہیں، اور اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ کتنی پیش آتی ہے؟ یہ کہ تقریباً مجھے اس میں 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور پرابلمس آتی ہیں تھوڑی بہت، لیکن موسٹلی جو میل فیمیل بیٹھتے ہیں ان کی طرف سے مجھے تقریباً 90% اپریسیشن ملی ہے، تو یہ ان کی وجہ سے بھی میری ہمت اور بڑھی ہے۔ اور پرابلمس تو تھوڑی بہت کریٹس ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ جو رائڈرز بیٹھتے ہیں ان کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں جو ہرڈلز آتی ہیں وہ باہر سے آتی ہے، آؤٹ سائڈ سے، یعنی جسٹ جو ہمارے یہ موسٹلی جو مولویز ہیں، یہ جب ہم گاڑی لے کر لیڈیز نکلتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ لیڈیز ہیں، تو ان کی طرف سے ہمیں بہت ہی زیادہ ہرڈلز آتی ہیں۔ ادروائز رائڈرز کی طرف سے الحمدللہ کافی بہتر ہے۔ کیا ہرڈلز آتی ہیں مولوی حضرات کی طرف سے؟ کیا کہتے ہیں؟ مطلب کوئی فتویٰ جاری کرتے ہیں یا اس طرح کی آپ کہتے ہیں کہ خاتون کا اس طرح نکلنا صحیح نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی فیمیل چلا رہی ہے تو وہ ہماری گاڑی آگے نہیں بڑھنے دیں گے، آگے گاڑی اپنی روک لیں گے، یا ہمیں راستہ نہیں دیں گے، یا اس طرح کی یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں۔ ادروائز تو الحمدللہ ہم بھی اسی معاشرے کے ہیں، تو اللہ میں نے ہمیں بھی ہمت دی ہے، تو بس یہ ان لوگوں کی طرف سے ہمیں ہرڈلز آتی ہیں آؤٹ سائڈرز کی وجہ سے۔ اچھا، مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ کو کتنا عرصہ ہو گیا ان کی ڈیتھ ہوئی، اور کتنے بچے ہیں آپ کے، اور وہ بچے ابھی کیا کر رہے ہیں؟ آپ پڑھ رہے ہیں تو کتنی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، اور باقی جو آپ یہاں سے کتنا ان کر لیتی ہیں؟ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئے 6 سال ہو گئے، اور 2 بچے ہیں میرے، اسکول گوئنگ ہیں ابھی۔ اور یہ تھا کہ کرونا سے پہلے تو ہم لوگ بہت اچھا ارن کر لیتے تھے اس میں، کہ سروائیو ہمارا بہت ایزی تھا، لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں اس میں سے کیونکہ بونس وغیرہ ہمارے سارے بند ہیں، تو جو ہم کماتے ہیں اس میں سے 35% ہمیں ان کو جو کمپنیز سے ہم رائٹس لیتے ہیں ان کو پے کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہماری آئیڈیا بلاک ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کہ اب سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ گاڑی چل رہی ہے، کہ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، بچے آپ نے بتایا کیا ایج ہے بچوں کی؟ بیٹا میرا 6 کلاس میں پڑھ رہا ہے، اور بیٹی میری ماشاءاللہ 4 کلاس میں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بتائیں کہ آپ نے کہا آپ کا فائنینس سے آپ جو ہے ریلیٹڈ آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ ایک اچھی فرم میں کام کری تھی، اچھی خاصی سیلری لے رہی تھی، لیکن مردوں کے معاشرے میں ایک عورت کو ایسا کام کرنا جو ہے وہ آپ کو ہرڈلز پیش آئیں، اور جس کی وجہ سے آپ کو جاب چھوڑنی پڑی، تو بتائیں گے کہ آگے آپ نے اسی شعبے میں کسی اور جگہ پہ کنٹینیو کیوں نہیں رکھا، کہ ایک آپ اچھی ایجوکیٹڈ تھیں، آپ کا تجربہ تھا، اس شعبے میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس
میں یہ تھا کہ اصل میں سرچ کر رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جابس ملنا بہت مشکل ہوتی ہیں, اور وہ بھی تھوڑا سا اگر ایج ہو جائے تو جاب ملنا بہت, ینگ لڑکیوں کو تو مل جاتی ہے. ہمارا جو معاشرہ چل رہا ہے, چاہے کام ان کو آئے یا نہ آئے, لیکن جابس مل جاتی ہیں. لیکن میرا ایکسپیرینس الحمدللہ بہت ہے, اور اگر جابس ملتی ہیں تو 20,000 25,000 میکسیمم. تو اس سے بہتر یہ کہ میں اس میں زیادہ ارن کر لیتی ہوں. ہاں, میرے حساب سے اگر مجھے کوئی اچھی جاب اچھی انوائرمنٹ کی ملی تو میں ضرور کروں گی, جب تک یہ الحمدللہ میرا ذریعہ معاش بہتر ہے. اچھا, کتنی ایجوکیشن ہے, آپ نے کیا کیا, آپ کی اسپیسیفکیشن کیا ہے ایجوکیشن میں؟ میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے, اور یہ ہے کہ اسٹارٹ سے میری فیلڈ یہ اکاؤنٹس کی رہی ہے. تو بطور اکاؤنٹنٹ آپ نے مطلب کن جو ہے اس میں کیا کیا جو ہے وہ سرگرمیاں انجام دی, آپ کی جاب اسپیسیفکیشن کیا تھی؟ یہ جو مین اکاؤنٹس کی ہوتی ہے, اکاؤنٹنٹ کی, بینک ریکنسیلیشن, ٹیکسز سے ریلیٹڈ, یہ سارے جو کام ہوتے ہیں. اچھا, زندگی میں ابھی آگے دیکھیں, بڑی زندگی پڑی ہے, آپ کے بچوں کا فیوچر پڑا ہے, تو آگے آپ کے کیا گولز ہیں کہ اسی فیلڈ کو جاری رکھنا ہے یا کوئی اور بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, یا آپ جو اس کے حوالے سے کیا مطلب آپ کی آگے سوچ کیا ہے؟ آگے سوچ یہ ہے کہ یہ میں کر تو رہی ہوں انشاءاللہ, کیونکہ یہ بھی میں ایک ذریعہ معاش ہے, تو اس لیے یہ بھی میرے لیے بہت اچھا ہے, برا نہیں کہوں گی میں اس کو. دوسرا یہ ہے کہ لازمی ہر کوئی سوچتا ہے کہ آگے اپنا کوئی کام کر لے, یا اپنا کوئی بزنس, چھوٹا موٹا بزنس کر لے, تاکہ ایک پراپر ایک ارننگ آتی رہے. یہ چیز ہے. اچھا, خواتین اکثر ڈر جاتی ہیں, حالات اکثر ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ خواتین کو باہر نکلنا پڑتا ہے, لیکن وہ باہر نکلتے ڈرتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے, لوگ کیا سوچیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے. تو ان خواتین کو جو کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن کر نہیں پاتی معاشرے کے ڈر سے, یا ہمت نہیں کر پاتی, ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں تو؟ ان کے لیے یہی میسیج دوں گی کہ آپ اپنے حالات دیکھیں, کہ اگر آپ باہر نکلنا چاہتی ہیں, آپ کی ضرورت ہے, تو آپ اللہ توکل کر کے نکلیں, لوگوں کا خیال نہ کریں. کیونکہ اگر آپ بھوکے گھر میں بیٹھے ہوں گے تو کوئی آپ کو دینے کے لیے نہیں آئے گا. تو اپنی محنت سے کمایا ہوا ایک وقت کا کھانا بھی بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس لیے صرف ڈرنا ہے تو اپنے رب سے ڈریں اور اپنے کام کے لیے نکلیں, اور اللہ توکل کر کے نکلے, اللہ میں کامیاب کرتا ہے. بس آپ کی ہمت ہونی چاہیے اور آپ کی جستجو ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. جی, ہم سفر کر رہے ہیں, اور ان کی آپ نے آنٹی کی باتیں بھی سنی کہ ہمت کرنی چاہیے, ہمت سے جو ہے اور محنت کرنی چاہیے. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے آپ اپنا روزگار جو ہے وہ تلاش کریں اور حلال رزق کمائیں. اور یہ دیکھیں ہمارے ساتھ انہوں نے سفر کیا, اور کتنی اچھی باتیں کی کہ کافی ہرڈلز پیش آئیں مجھے, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری, اور اپنے بچوں کی تعلیم بھی جاری رکھی ہوئے ہوں, اور ساتھ ساتھ زندگی میں ایم ہے کہ بچوں کو اچھی کوالیفیکیشن دلوائی جائے, ان کو اچھی تعلیم دلوائی جائے, ساتھ ساتھ اپنا ایک بزنس اسٹارٹ کر سکوں. ان کے ہسبینڈ کو جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئے 6 سال ہوئے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے ایک خاتون کے لیے اس طرح نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. انہوں نے ہمت پکڑی اور اپنا ذریعہ معاش ڈھونڈا. اوبر کے ذریعے یہ جو ہیں وہ اپنا سورس آف انکم جنریٹ کر رہی ہیں, اور ان خواتین کے لیے مشورہ رہا ہے جو کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن ہمت نہیں پکڑتی, اور وہ ڈرتی رہتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو ان کے لیے ایک اچھی جو ہے وہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں مشورہ ہے, ان کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ موٹیویشن ہے. تو ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. اس ویڈیو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.